بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روس اور یوکرین کا جو تنازع ہے اس کی نوعیت ہے کیا؟ اس کی نوعیت سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں جانا پڑے گا۔ نمبر ایک، یوکرین روس کا حصہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کو جب علیحدہ ملک بنا دیا گیا تو روس نے دل سے اس کو تقسیم نہیں کیا۔ پھر سوویت یونین بن گیا۔ جب 90 میں سوویت یونین کے حصے بکھرے ہوئے تو اس وقت ایک بہت بڑی چیز طے ہوئی تھی کہ جو نیٹو ہے، جو اس سے پہلے وارسا پیکٹ، جو سوویت یونین اور مشرقی یورپ کے مشتمل فورسز تھیں، آپس میں آمنے سامنے تھیں۔ اب چونکہ سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا اس لیے وہ فورسز بکھر گئیں، تو یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ نیٹو اس سے آگے اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کرے گا، یعنی وہ جو لائن تھی مغربی یورپ کی اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد روس چونکہ اس کمزور حالت میں تھا تو مغربی دنیا نے انتہائی چالاکی سے 5 مختلف سٹیجز میں آہستہ آہستہ نیٹو کو، اگر آپ یوکرین کا نقشہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ رومانیہ سے لے کے یوگوسلاویہ سے لے کے پولینڈ تک، نارتھ اینڈ ساؤتھ، سب نیٹو پہنچ چکا ہوا ہے۔ یہاں پہ ترکی نیٹو کے ساتھ شامل ہو چکا ہوا ہے۔ اگر آپ نیٹو کو پلاٹ کریں اور روس کو بیچ میں رکھیں آپ کو، تو لگے گا کہ روس کا تقریباً نیٹو فورس نے گھیراؤ کر رکھا ہے۔ یوکرین اگر نیٹو میں شامل ہو جائے، جو مغربی دنیا کی انتہائی خواہش ہے، تو آپ دیکھیں گے جیسا پیوٹن نے کہا ہے کہ پھر نیٹو فورسز ہمارے دروازے کے اندر آ جائیں گی، ہمارے روس کے گیٹ کے اندر آ جائیں گی، اور روس شاید کیا اور بھی کوئی طاقت یہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ روس اب وہ ملک نہیں رہا جو 90s میں تھا۔ جب سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد روس اب ایک بتدریج ایک طاقتور ملک بن چکا ہوا ہے۔ اس کی اکانومی بہت بہتر ہو چکی ہوئی ہے۔ وہ شاید دنیا کا تیسرا بڑا گولڈ ریزروز انہوں نے اپنے پاس اکٹھے کر لیے ہیں، اور ان کے جو ریزروز ہیں ان ٹرمز آف فارن ایکسچینج وہ بھی بہت بڑے اس میں ہے۔ تو روس اب ایک معمولی طاقت نہیں ہے۔ پھر جب سے پیوٹن برسر اقتدار آئے ہیں، انہوں نے آہستہ آہستہ روس کی جو پرانی سوویت یونین کی ان کی جو ایک عظمت تھی اس کو بحال کرنے کی کوشش لگے ہوئے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے انہوں نے 5000 لفظوں پر مشتمل ایک آرٹیکل لکھا تھا، جس کے سینٹر پوائنٹ تھا کہ پچھلی سوویت یونین کا حصے بکھرے ہو جانا پچھلی صدی کا سب سے بڑا حادثہ تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو سوویت یونین تھی اس وقت، وہ ایک ایسے طاقت بن چکا ہوا تھا جو مغربی دنیا کے سامنے یا مغربی استعمار کے سامنے ایک دیوار تھی، اور ایک بائی پولر ورلڈ تھی جس سے دنیا میں کافی حد تک بیلنس تھا اور امن تھا۔ اب جب سے ہی سوویت یونین ٹوٹا ہے اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ مغربی دنیا نے ایک کے بعد ایک چڑھائی کر رکھی، دنیا میں تباہی مچا کر رکھ دی ہے انہوں نے۔ خاص طور پہ مسلم ملکوں کی تباہی میں بلیڈنگ رول پلے کیا انہوں نے۔ آپ الجیریا کو دیکھ لیجئے، آپ مصر کو دیکھ لیجئے، آپ لیبیا کو دیکھ لیجیے، شکل بگاڑ کے رکھ دی انہوں نے۔ باقی آپ نیچے آ جائیں، سیریا میں دیکھیے کیا کیا انہوں نے اس میں، اور آگے بھی جو ان کے اقدامات ہیں وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو اس عظمت رفتہ کو بحال کرنے میں پیوٹن صاحب اور روس کے جو اکابرین ہیں وہ اس وقت سے مصروف ہیں، اور بڑے سمجھداری سے، بڑی ہوشیاری سے اس پہ عمل پیرا ہیں۔ اس میں سب سے پہلے 2008 میں انہوں نے جارجیا کے ساتھ یہی کیا، اور مغربی دنیا شور مچانے کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکی، تو جارجیا کو انہوں نے اپنے زیر تسلط کر لیا۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج پہ آپ دیکھیے، جب مغربی دنیا نے پوری طاقت کے ساتھ سیریا میں بشار الاسد کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے سیریا کو حصے بکھرے کرنے کے زور لگایا، تو روس وہاں ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔
مغربی دنیا کو وہاں پہ بڑی شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور تمام تر کوشش کے باوجود وہ بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکام رہے، اور یہ روس کی دوسری بڑی کامیابی تھی۔ پھر آپ جب نقشہ دیکھتے ہیں یوکرین کا، جو کرائمیا، اس پہ انہوں نے 2014 میں کرائمیا پہ آ گئے۔ وہ کیوں آئے کہ 2013 میں مغربی دنیا نے کوشش کی کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کی ضروری یہ ہے کہ جو اس وقت کی حکومت تھی اس کو تبدیل کیا جائے۔ ان کو اس وقت کی جو حکومت تھی یوکرین کی، وہ روس نواز بھی تھی، اور چونکہ ان کے تعلقات صدیوں سے تاریخی طور پر روس کے ساتھ ہیں، آج بھی وہاں پہ روسی زبان بولی جاتی ہے، تو مغربی دنیا کو یہ منظور نہیں تھا۔ انہوں نے ایک انسپائرڈ یا ایک اسپانسرڈ سو کال ریولوشن کے ذریعے وہاں پہ حکومت تبدیل کی، جس کے بعد وہ اپنی مرضی کے لوگ وہاں پہ لے کے آ گئے 2014 میں۔ تو پیٹن صاحب سمجھ گئے کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، تو انہوں نے پہلے تو کرائمیا اس کے اوپر کیا، وہاں پہ مغربی دنیا شور مچانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی۔ یہ 2014 میں تھا۔ اب یوکرین میں جیسے یہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا تھا، تو مغربی دنیا اپنی جو بدعہدی ہے اس کو تو بھول چکی ہوئی ہے، وہ سارا کچھ روس کے کندھے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر کیا امریکہ آج اس کی اجازت دے گا؟ جیسا گزشتہ صدی میں جب روس نے کیوبا میں میزائل نصب کرنے کی بات کی تھی، تو کیوبا ایک آزاد ملک تھا، ان کو آزادی ہانی تھی، جو چاہیں وہ کرے اپنے ملک کے اندر، لیکن امریکہ نے اجازت نہیں دی۔ اس وقت روس کمزور پڑ گیا، سوویت یونین کمزور پڑ گئی، جو نہ کر سکے یہ۔ آج اگر لیٹ سے چائنا یا روس میکسیکو میں جا کے اپنے ہتھیار نصب کرنا چاہے اور میکسیکو کو انوائٹ بھی کر لے، تو کیا امریکہ اس اجازت دے گا؟ کبھی اجازت نہیں دے گا اس میں۔ تو اسی طرح پیوٹن صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیوں یوکرین میں آنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ نہیں، لطیفہ ایک اور بھی ہے۔ امریکہ ڈیمانڈ یہ بھی کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم تھوڑے سے میزائل شاید رومانیہ سے یا پولینڈ سے پیچھے ہٹائیں گے، لیکن روس کو روس کے اندر جو میزائل نصب ہیں ان کو بھی ہماری مرضی کے مطابق ہٹانا پڑے گا۔ یہ ایک نئی ڈیمانڈ ہے۔ یہ کوئی سوورن ملک جب تک بہت زیادہ کمزور نہ ہو اس کی ڈیمانڈ کمزور نہیں کر سکتا۔ اور فائنلی یہ ہے کہ جب نقشہ دیکھیے تو نیچے ایک بلیک سی ہے۔ یہ بہت بڑی اوپننگ ہے روس کے لیے۔ اگر یوکرین پہ قبضہ ہو جائے یا یوکرین نیٹو کی فورسز میں آ جائے، تو پھر جب بھی وہ چاہیں گے نیٹو فورسز یہ جو انٹری ہے اس کو بلاک کر دیں گے، اور یہاں سے روس کی جو سافٹ انڈر بیلی ہے یہاں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو روس پوری طرح نہ صرف گھر جائے گا بلکہ روس کے لیے باہر نکلنا بھی اپنے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر پیوٹن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ کام کریں گے اور ہم نیٹو کو اس سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ اس سے آگے اب تمام تر کوشش کے باوجود، تھریٹس کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود، کل انہوں نے پہلا موو کیا ہے اس سلسلے میں، اور اس کو عام اصطلاح میں سلامی اپروچ کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ ایک قدم لے کے اس کو کنسالیڈیٹ کرتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں، اور کئی دفعہ تو آپ 2 قدم لے لیتے ہیں آگے، اور جب بہت سے آگے سے پریشر بنتا ہے تو اس میں 1 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو 1 قدم تو پھر بھی آپ گین کر جاتے ہیں، نیکسٹ اسٹیج پہ پھر اس طرح 2 قدم لیے، پھر 1 قدم پیچھے ہٹے، تو آپ نے 2 اسٹیجز میں 4 قدم اٹھائے تھے۔ پہلی اسٹیج میں 1 قدم پیچھے آ گئے، دوسری اسٹیج میں بھی 1 قدم پیچھے آ گئے، لیکن 2 قدم کا فاصلہ آپ نے پھر بھی گین کر لیا۔ تو یہ جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کو جارجیا، سیریا، کرائمیا، اور اب مشرقی یوکرین کے جو 2 علاقے ہیں جہاں پہ اینی کیس یوکرین کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اور وہاں پر یوکرین کی بڑی کوشش تھی کہ وہاں پہ جو روسی نژاد لبریشن فائٹرز ہیں ان کو شکست دی جا سکے، ناکام رہے۔ کل سے ان کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے امریکہ کی طرف، روس کی طرف سے، اور روسی پارلیمنٹ نے اپنے پریزیڈنٹ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ جہاں چاہیں روسی افواج کو روس سے باہر تعینات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں کے ان دونوں علاقوں کی جو نام میں ذہن سے نکل رہے ہیں ان کے
آزادی یا وہاں پہ پیس کے لیے پیس کیپنگ فورس کے طور پر فوجیں وہاں پہ اتار دی ہیں. کل رات سے ایک ہنگامہ برپا ہے. مغربی دنیا دھڑا دھڑ اعلان پہ اعلان کر رہی ہے، لیکن جو سینکشن لگی ہیں وہ حیران کن طور پر روس پر ایز اے ملک نہیں لگی. ان کے چند جو شخصیات تھیں ان کے اکاؤنٹس منجمد کیے گئے ہیں، اور کچھ ایک دو بینکس کے اکاؤنٹس منجمد کیے گئے ہیں. اور جو بہت زیادہ جس کی تکلیف تھی مغربی دنیا کو، خاص طور پہ امریکہ کو، کہ نارڈ اسٹریم 2 جو گیس پائپ لائن تھی جو زیر سمندر ہوتے ہوئے ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہوئے جرمنی پہنچ چکی ہوئی ہے، تعمیر ہو گئی ہوئی ہے. جرمنی نے اس کی سرٹیفکیشن کرنی تو وہی رہ گئی تھی بات، وہ اس کو روکنا چاہتے تھے. تو یوکرین سے بچانے سے زیادہ ان کا خیال یہ تھا کہ مغربی یورپ کو روس کے اوپر جو انرجی کا انحصار ہے اس کو اس سے نکالا جائے. اس سے الٹرنیٹیو ان کے پاس ہے نہیں ہے. اب پھنس کے رہ گیا یورپ. روس کی انرجی کے بغیر یورپ اپنی سردی برداشت نہیں کر سکتا، اور پوٹن صاحب کو اس کا اندازہ ہے. اور اگر سینکشن لگتی ہیں روس کے اوپر تو روس کا 5% پورے دنیا کے تیل میں حصہ ہے آئل میں. اگر وہ مارکیٹ سے نکال دیں گے تو ساری آئل مارکیٹ ایک ہنگامہ خیز اس میں دور میں داخل ہو جائے گی. پرائسز ول گو بیانڈ دا روف، آؤٹ سائڈ دا روف، اور اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ دنیا کی اکانومی بیٹھ جائے گی ساری. ہم جیسے غریب ملک تو مارے جائیں گے ہی، مغربی دنیا کا بھی بڑا برا حال ہوگا، جاپان کا بڑا برا حال ہوگا. تو اب تک تو خیر پیوٹن صاحب بڑے اس میں کامیاب رہے ہیں. اور اگر روس کی سپلائی کردہ گیس مغربی دنیا کو رک جائے تو نقصان روس کا تو جو مالی طور پر نقصان ہوگا، لیکن وہ سردی سے لوگ مریں گے جو وہ برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے پوری یورپ نے اکٹھے مل کے بیٹھ کر باتیں بہت کی ہیں، لیکن جو ان افیکٹ جو سینکشنز ہیں وہ اتنی سخت نہیں ہیں جو واقعی روس کو نقصان پہنچا سکے. یعنی پیوٹن صاحب بڑی اچھی طریقے سے بڑے صحیح موقع پر گیم کھیلے ہیں، اور مغربی دنیا اس وقت سوائے تیل ملانے کے اور یہ کاغذی قسم کی بات کرنے کو اور کچھ کر نہیں سکی، نہ ہی وہ کر سکتی ہے. اس وقت مغربی دنیا کا ایپیٹائٹ نہیں ہے جنگ کے لیے. روس تیار ہے، روس نے یہ واضح کر دیا ہوا ہے. امریکہ ابھی ریسنٹلی افغانستان سے شکست کھا کر نکلا ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ شاید اب وہ یہاں پر روس کو دبا کر اپنا دبدبہ دوبارہ بحال کر لے گا، لیکن یہاں پر بھی اس کو سبکی اٹھانی پڑے گی. اور ٹھیک ہے، سپر پاور ہے امریکہ، یہ بھی ٹھیک ہے کہ سپر پاور نہ بھی رہا تو بڑی طاقت رہے گا امریکہ، لیکن اس کا جو دنیا کے اوپر ڈومینیشن تھی وہ اب بڑے بری طریقے سے چیلنج بھی ہو گئی ہے، اور اب اس کا پیچھے دھکیلا بھی جا رہا ہے اس میں. اور اس میں جب مورخ لکھے گا تو پیوٹن کا رول بڑا میجر ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پرائم منسٹر صحیح ٹائم پہ جا رہے ہیں، بلکہ پاکستان کا روس کی طرف تعلقات کی بہتری پاکستان کے مفاد میں ہے، اس خطے کے مفاد میں ہے. اور جیسے جیسے افغانستان کی سیٹلمنٹ ہوگی جس میں روس بڑا میجر رول پلے کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے، تو اس کے بعد یہ پورا خطہ کھلے گا. تو پھر مغربی دنیا کا جو ہے یہاں پہ امپیکٹ وہ بھی تقریباً ختم ہو جائے گا. بات بھولے یہاں پر کہ مغربی دنیا بھی خاموش نہیں بیٹھی ہوئی. میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی حد تک، ایران کی حد تک، افغانستان کی حد تک، اور کسی حد تک ترکی کی حد تک دی اینیمی از ایٹ آر گیٹس. وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن بہرحال کچھ حاصل کرنے کے لیے رسک تو لینے پڑتے ہیں. اللہ کرے پاکستان اس میں کامیاب ہو، اس سے پاکستان اور پاکستانیوں کا بھلا ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.